اور پھر لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ تو کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجئے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ۔ ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے، گورا رنگ تھا، بالکل چونے کی طرح سفید نہیں، بلکہ سفیدی سرخی کی آمیزش کے ساتھ تھی۔ جو دادا ہوتا ہے وہ بیٹے کے بیٹے سے، اپنے پوتے سے خاص ہی پیار کرتا ہے، کیونکہ بیٹے کی محبت بھی سمٹ کے پوتے کے چہرے میں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ محبتوں کا مرکز بن جاتا ہے دادا کی۔ تو عمومی طور پہ دادا لاڈ سے پوتے کا کوئی نام رکھ لیتا ہے، عرفی نام، جس سے وہ لاڈ سے پکارتا ہے۔ تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے آقا کریم کا ایک عرفی نام رکھا تھا، لاڈ سے پکارتے تو اس نام سے پکارتے۔ آپ پوچھنا چاہیں گے وہ نام کیا ہے؟ وہ نام تھا ابید۔ ابید، جب وہ لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابید، اے گورے رنگ والے۔ تو یہی لفظ بطور نام، نک نیم کے طور پہ حضور علیہ السلام کا مبارک نام جو ہے حضور کے دادا نے رکھا تھا۔ تو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، حضور سفید رنگ کے تھے۔ دوسرا لفظ ملیحن، حضور کا حسن ملی تھا، نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، جس کو عربی میں حسن صبی کہتے ہیں۔ خود ارشاد فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن رکھتا ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ میٹھا حسن کیا ہوتا ہے؟ کوئی دیکھے تو تڑپ جائے، اور نمکین حسن کیا ہوتا ہے؟ کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن صبی تھا اور میرا حسن ملی ہے۔ اچھا، کشش حسن ملی میں زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ تقریباً تمام مکاتب فکر کے ہاں معتبر نام ہے۔ فکر ولی اللہ ہی پہ بہت سارے فوز موجود ہیں مختلف مسالک کے اندر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب کے اندر آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء نے کہا ساری زندگی نہ دیکھ سکا تو جب سانسیں ٹوٹ رہی ہوں گی رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا، اگر اس وقت دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے اگر کسی کو خواب میں کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا۔ کتاب کا نام ہے حضرت امام سخاوی نے لکھا، باقی لوگوں نے بھی لکھا، حضور علیہ السلام نے خواب میں اگر کسی کو عطا کیا، یہ ہے میرا خواب کے حوالے سے تیسرا دعویٰ، تو حقیقت میں عطا کیا۔ تو ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر ہے اور کیا کہتا ہے انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ الروض الانف کے اندر امام سہیلی نے بھی لکھا، قاضی ایاز مالکی اندلسی نے بھی اس کو لکھا۔ تو وہ حضور کے روضے پہ ہے اور کہتا ہے انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور میں کسی اور کے در پہ جانا بھی نہیں ہے، آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در، مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے بختاں وردہ۔ اور میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور اگر چند ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے گا۔
عارف عبد المتین نے تو قلم ہی توڑ دیا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں۔ عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا مانگت، کسی سیٹھ کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں، اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو۔ اسی لیے کہا گیا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ تو وہ تو کھڑا ہی حضور کے روضے پہ ہے، اور کیا کہتا ہے، انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی در پہ جانا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں۔ تو آقا کریم تشریف لائے خواب میں، اور آقا کریم کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس کو عطا کرتے ہوئے فرمایا خذ لے لے۔ وہ کہتا ہے بھوک اتنی کڑاکے کی لگی تھی کہ میں نے حضور کے ہاتھ سے وہ روٹی وصول کی اور خواب میں ہی کھانی شروع کر دی۔ ابھی آدھی کھائی ہوگی تو میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اگر حضور نے عطا کیا تو حقیقت میں عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد العزیز دباغ مصری نے الابریز میں لکھا، جو شخص عالم بیداری میں حضور کا دیدار کرتا ہے 2999 درجے ولایت کے فوراً طے ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کے دیدار کی برکت سے اس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، کتاب کا نام ہے در ثمین فی مبشرات النبی الامین، اب تو اردو ترجمے کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کو دیکھا اور یہی سوال کیا کہ حضور آپ کا حکم ہے انا املہ و اخی یوسف اصبح، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، اور وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئیں جمال یوسفی کو دیکھ کے، اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ حسن ملی حسن سبی کے مقابلے میں زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے جو جواب دیا خواب میں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو، شاہ ولی اللہ نے وہ نقل کیا کہ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قتیل شفائی نے تو قلم ہی توڑ دیا نا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اگر آپ کا ذوق میری ذوق کی مطابقت میں آ جائے تو بات کرنے کا کچھ رنگ اور ہی ہوگا۔ میں اپنے سامعین سے کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ نعرے لگائیں، ہاتھ کھڑے کریں یا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ میری صرف ایک آرزو ہوتی ہے کہ جو میں بول رہا ہوں بس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو میرے ساتھ ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو پھر لطافت کی ایک الگ کائنات آباد ہو جاتی۔ تو قتیل شفائی کہتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے، تو اس کا ذرا تیور دیکھیے، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میری آرزو یہ ہے کہ میرا محبوب آئینہ بھی نہ دیکھے، میں ہی دیکھوں اور بس میں ہی دیکھوں۔ اج ہور کسے ول سجنا تینوں مول نہیں تکن دینا۔ تو محب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اور حضرات صوفیہ کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے، اور اگر یہ حجابات نہ ہوتے تو کوئی حضور کے جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حلیہ نگاروں میں سے ایک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو مجھے حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ اب سنیے وہ کیا بولتے ہیں۔ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے چہرہ نور کو دیکھتا تھا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی تابشوں سے میری آنکھ کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاعر ہیں حسان بن ثابت۔
اور آپ جانتے ہیں شاید حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ بھی حسن چھپا ہوا، اور دیکھنے والا شاعر، اور پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ باقی رہی بات کہ وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹی، اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو میرے امام نے ایک شعر کہا جس کو صنعت تضاد کا شعر کہتے ہیں، ذرا اس کا رنگ ملاحظہ کیجئے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ولی دکنی سے لے کر کے دور موجود کے جتنے شاعر ہیں، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کے شعراء کو میں نے بالاستیعاب پڑھا ہے، لیکن چکھا ضرور ہے۔ تو میں یہ اہل ادب کی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کو صنعت تضاد کا کوئی شعر اس پائے کا ملے تو مجھے ضرور بتانا۔ صنعت تضاد کیا ہوتی ہے کہ ایک مصرے میں ایک بات کی جاتی ہے، دوسرے میں اس کا مقابل لایا جاتا ہے۔ تو کسی چیز میں، کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی میں دو، کسی میں تین، کسی نے بڑی چھلانگ لگائی تو چار تضاد ہوں گے۔ لیکن یہاں ذرا دیکھیے، شعر کا حسن دیکھیے اور پھر معانی پہ بھی غور کیجیے۔ 6 تضاد ہیں یہاں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں۔ اب اس کا تضاد دیکھیے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف صرف نام ہے۔ یہ تضاد دیکھیے، ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف نام ہے۔ وہ حسن جناب یوسف کا ہے، یہ نام جناب محمد عربی کا ہے۔ وہاں انگلیاں ہیں، یہاں سر ہیں۔ وہ انگلیاں بھی عورتوں کی، یہ سر بھی مردوں کے۔ وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے۔ اور وہاں کٹی، ماضی کی کہانی، ایک بار کٹی، یہاں کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے۔ اور اہل علم کی نظر کٹی یہ لازم ہے، کٹاتے ہیں متعدی ہے۔ مطلب کیا؟ کٹنے میں عزم نہیں پایا گیا۔ کاٹ ناشپاتیاں رہی تھی، کٹ انگلیاں گئی، کٹی، اور یہاں کٹاتے میں عزم اور ارادہ پایا جا رہا ہے۔ یہاں سر نام پر قربان کر کے پھر بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب اس شعر کا حسن ملاحظہ کیجئے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو کہا انا املہ واخی یوسف اسبا، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ تیسرا لفظ جو حضرت ابو طفیل نے حضور کے حسن کے لیے بیان کیا، مقصدہ، مقصد متوازن، سوا الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر۔ سینہ اٹھا ہوا ہو، پیٹ چپکا ہوا ہو، حسن زائل ہو جاتا ہے۔ پیٹ اٹھا ہوا ہو، سینہ پیچھے رہ جائے تو پھر بھی حسن نہیں رہتا۔ سوا الصدر والبطن، یہ حضور کا حسن ہے۔ ابل الذرائین والسعدین والزندین، ہاتھ، ہتھیلیاں، کلائیاں، سب موزونیت کے اعتبار سے حسین۔ لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، انسان اتنا پست قامت ہو کہ عجیب لگے تو یہ بھی عیب ہے، اور اتنا لمبا دھڑنگا کہ وہ بھی عیب ہے۔ درمیانی قد و قامت، یہ حضور علیہ السلام کا حسن تھا، بلکہ درمیانی سے تھوڑی سی اٹھتی ہوئی قد و قامت۔ حضور نہ تو طویل تھے اور نہ حضور علیہ السلام کثیر، نہ قد پست کہ اچھا نہ لگے اور نہ قد بہت زیادہ بلند کہ جو عجیب لگے، درمیانی قد و قامت۔ لیکن یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو دی تھی کہ حضرت عباس، حضرت عمر یہ لمبے قد کے لوگ تھے، لیکن اذا جامع الناس غمرہم، حضور علیہ السلام کا قد گو لمبا نہیں تھا، لیکن جب لوگوں میں چلتے یا لوگوں میں بیٹھتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو عظمت عطا کر رکھی ہے۔ متوازن، ہر معاملے میں حضور کو اللہ نے توازن، بال نہ بالکل گھنگریالے نہ بالکل سیدھے، درمیانی درجے پر حضور علیہ السلام کے مبارک بالیں زلف خم لیے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے حضور کا حسن متوازن۔ تو 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ حضرت ابو طفیل نے
ان تابعین کو حضور کا نقشہ بیان کیا۔ تو یہ 3 لفظ یاد کر لیں، آپ کا شمار حضور کے حلیہ نگاروں میں آ جائے گا۔ اور میں نے کہا کہ کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو کائنات میں کوئی لاؤ تو صحیح جو ان کے قدموں جیسا بھی ہو۔ میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا۔ بلبل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے کسی کو پھول کہہ دے، پھول سے آگے تو سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور گولڑے سے آواز آئی، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر ایک کھلی جگہ پہ ایک وادی میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے اونٹ چل رہے ہیں۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ اہل قافلہ سے ملے اور کہا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ نے کہا میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو سیر کے لیے آیا، اچانک تمہارا اونٹ دیکھا پسند آ گیا، اگر تم اعتبار کرو تو اپنے شہر میں جا کے قیمت بھیج دیتا ہوں اور اونٹ تم مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے۔ آقا کریم نے اونٹ لیا اور سوئے مدینہ چل دیا۔ جب تک حضور دکھائی دیتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، پھر آپس میں مخاطبت کرنے لگے، یار ایک شخص آیا اور قیمتی اونٹ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا۔ جب کوئی نقد سودا لے تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو ادھار سودا دیں آپ تو یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا وہ کوئی چیز گروی رکھ دیتا ہے۔ ایک شخص آیا، قیمتی اونٹ لے گیا، نہ اس نے ضامن دیا نہ کوئی چیز گروی رکھی، اور نہ تم میں سے کوئی اسے جانتا ہے اور نہ تم نے اس کا پتہ پوچھا۔ یار عجیب بات ہے، قیمتی اونٹ وہ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ تک نہیں پوچھا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ دوسرے نے کہا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جے میں پر کے سورائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے ایک خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، نہ قیمت دینے آیا مجھ سے قیمت لے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں اس کی۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جو اتنا سونا چہرہ رکھتا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے کہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ رہی تمہاری قیمت۔
اور یہ حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار ہم قیمت کیا لیں، ہمیں لگتا ہے ہم خود بک گئے ہیں، ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے۔ وفد طارق نام تھا اس کا، یہ سارا اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو، وہ جمال دیا، اللہ اکبر۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ بہت سونا ہے تو پھر حضور سے پیار کرنا، زمانے نے ایسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔